السلام علیکم پیارے بچوں، آج آپ سنیں گے کچھوے اور خرگوش کی کہانی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی جنگل میں ایک کچھوا اور خرگوش رہتے تھے۔ وہ دونوں بہت گہرے دوست تھے۔ وہ اکٹھے جنگل کی سیر کو نکل جاتے اور کبھی کبھار کچھوا خرگوش کو اپنی پیٹھ پر بٹھا کر دریا کی سیر کرواتا۔ ویسے تو دونوں بہت اچھے دوست تھے، لیکن خرگوش کو اپنی تیز رفتاری پر بہت ناز تھا۔ وہ اکثر کچھوے کی سست رفتاری پر اس کا مذاق اڑاتا، لیکن کچھوا اس کی بات کا برا نہ مانتا کیونکہ وہ اس کو اپنا اچھا دوست سمجھتا تھا۔ ایک دن کچھوا خرگوش کے گھر گیا تو خرگوش کے باقی دوستوں نے بھی کچھوے کی سست رفتاری کا مذاق اڑایا۔ یہ سن کر کچھوے کو اچھا نہ لگا تو اس نے خرگوش سے مقابلے کی شرط رکھ دی۔ اپنی سست رفتاری کے باوجود اس نے خرگوش سے دوڑ کے مقابلے کا کہا۔ سارے اس بات پر راضی ہو گئے اور دور پہاڑی پر ایک گھنے سایہ دار درخت کو وننگ پوائنٹ مقرر کیا۔ جو امیدوار پہلے پہنچ جاتا وہ جیت جاتا۔ اگلے دن دوڑ کا آغاز ہوا۔ دونوں امیدواروں نے اپنی پوزیشن سنبھالی اور دوڑنا شروع کیا۔ خرگوش چونکہ بہت تیز دوڑتا تھا، وہ پل بھر میں ہی نظروں سے اوجھل ہو گیا اور سارے میدانوں ریگستانوں کو پار کرتا دور نکل گیا۔ کچھوا آہستہ آہستہ چلتا جا رہا تھا۔ وہ مسلسل چلتا رہا، رکا نہیں۔ ایک پوائنٹ پر پہنچ کر خرگوش نے پیچھے دیکھا تو اسے کچھوا کہیں نظر نہ آیا۔ اس نے سوچا کہ میں اس درخت کے نیچے کچھ دیر آرام کر لوں۔ وہ آرام کرنے کی غرض سے بیٹھ گیا اور اس کی آنکھ لگ گئی۔ وہ سو گیا۔ کچھوا آہستہ آہستہ چلتا رہا اور مسلسل چلتا رہا۔ وہ خرگوش کے پاس سے گزرا۔ خرگوش سویا ہوا تھا۔ کچھوا آرام سے اس کے پاس سے گزر گیا اور آہستہ آہستہ کر کے وننگ پوائنٹ پر پہنچ گیا۔ جب خرگوش جاگا تو اسے کچھوا نظر نہ آیا۔ اس نے سوچا کہ ابھی کچھوا بہت پیچھے ہے، میں آرام سے وننگ پوائنٹ پر پہنچ جاؤں گا۔ وہ چھلانگیں لگاتا بھاگا اور وننگ پوائنٹ پر جا کر دیکھا تو کچھوا پہلے سے موجود تھا۔ یہ دیکھ کر اسے بہت شرمندگی ہوئی اور اس نے کچھوے سے معافی مانگی کیونکہ کچھوا یہ ریس جیت چکا تھا۔ پیارے بچوں، آپ نے اس کہانی میں بہت سی باتیں سیکھی ہوں گی۔ کسی بھی کمزوری کے باوجود مسلسل محنت اور لگاتار کوشش سے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اور نمبر 2، ہمیں کسی کی بھی کمزوری کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ اور نمبر 3، جو اس کہانی کا مین پوائنٹ ہے وہ آپ نے خود ڈھونڈنا ہے اور اپنی مما کے ساتھ ڈسکس کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔